الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد۔ بابا سے بلند سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحضہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى صلوات التماس کرتا ہوں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ حاضرین مجلس کے مہمین، خاص طور پہ جناب اخلاق حیدر صدیقی صاحب کے تمام مرحومین، والدہ عمران حیدر صدیقی، اہلیہ مرحومہ اخلاق حیدر صدیقی، والدین مرحومین اخلاق حیدر صدیقی، شیراز الحسن صدیقی، والدین شیراز الحسن صدیقی، اہلیہ مرحومہ شاہد حسین صدیقی، شاکر حسین صدیقی، اور جناب اخلاق حیدر صدیقی کے تمام مرحومین، آپ سب کے سب تمام مرحومین، مولانا قبلہ کے، مولانا گردیزی صاحب کے تمام وہ مرحومین جن کا حق ہماری گردن پر ہے، جنہوں نے قوم و ملت کے لیے، علاقے محلے کے لیے، قبیلے کے لیے، خاندان کے لیے کوئی خدمت انجام دی اور اس سے آج ہم استفادہ کر رہے ہیں، اور تمام مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد مغفرت کے لیے بلند تر صلوات۔ ایک اور بلند صلوات۔ اس سے بلند صلوات ممکن ہے تو پڑھیں۔ سورہ مبارکہ والضحیٰ کی 5ویں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ آیت بہت مختصر ہے مگر مکمل ہے۔ اللہ اپنے اس کلام میں اپنے نبی سے بات کر رہا ہے،
ویسے بھی پورا قرآن خالق اور مخلوق کی گفتگو ہے، رب اور مربوب کی گفتگو ہے، عاشق اور معشوق کی گفتگو ہے۔ البتہ یہ طے کرنا مشکل ہے کہ عاشق کون ہے۔ کبھی کچھ آیات میں لگتا ہے کہ اللہ عاشق مصطفیٰ ہے، اور کبھی کچھ آیات میں لگتا ہے کہ مصطفیٰ عاشق الہی ہے۔ مجھے تو یہ طے کرنا بہت مشکل ہے کہ کون عاشق ہے، مگر ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب یہ محمد ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں، جب احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں۔ اور یہ جو لفظ عشق ہے نا، یہ ویسے بھی اسی منبر کا لفظ ہے۔ ممکن ہے کوئی سوچ لے کہ یہ کہاں بیٹھنے کے ساتھ ہی عشق کی گفتگو شروع کر دی، ہمارا کیا واسطہ عشق سے ہے، اور یہ تو عجیب و غریب سی باتیں ہو رہی تھی۔ عشق کی گفتگو اگر امام بارگاہ میں نہیں ہوگی تو کہاں ہوگی؟ بلکہ اگر یوں کہوں کہ یہ سارا مجمع ہے ہی عاشقوں کا مجمع۔ بہت سارے دوستوں کو میں بھی رستے میں دیکھتا ہوا رہا ہوں، باہر بھی اور یہاں بھی کچھ مجھے منظر نظر آ رہے ہیں، کچھ آگے والے احباب ذرا آرام سے بیٹھے، کچھ پیچھے تکلیف میں ہیں۔ تو علامہ اقبال تو کہتے ہیں کہ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد وآلہ۔ تو یہ جتنا بھی ہماری عزاداری ہے، مجلس ہے، حتیٰ نماز ہے، ہمارا روزہ ہے، اس میں جتنا ہم گڑ ڈالتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی یہ عشق کا ماحول بنتا چلا جاتا ہے۔ اور کربلا کی زمین تو ویسے بھی عاشقوں کی زمین ہے۔ مولا علی جب جنگ صفین سے لوٹ رہے تھے تو حضرت نے فرمایا یہاں خیمے لگاؤ، یہ عاشقوں کے اترنے کی جگہ ہے۔ یہ کربلا کا واقعہ ہے ہی عاشقوں کا واقعہ۔ البتہ یاد رہے کہ عشق کی دو قسمیں ہیں، ایک عشق غلط ہے اور ایک عشق صحیح ہے۔ عشق غلط عشق صورت کو کہتے ہیں، اور عشق صحیح عشق سیرت کو کہتے ہیں۔ جب کردار سے پیار ہونے لگے تو وہ عشق صحیح ہے، اور جب چمڑی سے پیار ہونے لگے تو وہ عشق غلط ہے، جو دھوکے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ نظر کچھ اور آ رہا ہوتا ہے، ہوتا کچھ اور ہے۔ تو وہ جو عشق غلط ہے اس میں تو بحث ہی نہیں ہونی نا جی۔ البتہ بعض لوگوں کو یہ توفیق حاصل ہوئی ہے کہ وہ عشق غلط کا شکار ضرور ہوئے، مگر کیونکہ معشوق بہت محترم موجود تھا تو اللہ نے اس عشق کو بدنام نہیں ہونے دیا، اور وہ عشق ہے زلیخا کا یوسف کے ساتھ۔ وہ تھا تو صورت کا عشق، مگر کیونکہ جس کی صورت سے عشق ہو گیا تھا وہ محترم تھا، اور کسی محترم اور معظم سے، بلکہ لفظوں کو اور بہتر کروں، اگر کسی معصوم سے عشق ہو جائے، اور اگر وہ عشق صورت کا ہی صحیح مگر اللہ اس عشق کو پھر بدنام نہیں ہونے دیتا، نتیجہ بہرحال زلیخا کا اچھا نکلے گا۔ وہ عشق تمام ہوا مگر حسن پر تمام ہوا، کامیابی پر تمام ہوا۔ جب حضرت یوسف کے عشق میں یہ نابینا ہو گئی، اس کا گھر لٹ گیا، اس کے گھر چوریاں ہونے لگیں، شوہر مر گیا، وہ حضرت یوسف کو تو زندان میں ڈلوا دیا تھا۔ پھر حضرت یوسف زندان سے آزاد ہو کر باہر آئے تو وہاں حالات کچھ اور ہو چکے تھے، عزیز مصر بن گئے، وزیر اعظم بن گئے۔ جب گزرنے لگے ایک رستے سے تو وہ رستہ بہرحال ایسے محلے سے گزرتا تھا کہ جہاں زلیخا کا بھی گھر تھا، تو اپنی چاہنے والوں، ملنے والوں، پرانے آشنا لوگوں سے کہا مجھے سہارا دے کے ذرا رستے پہ لے جا کے بٹھا دو۔ تو وہاں سے جب بگی گزری تو اس نے بھی وہ نام لیا جو حضرت یوسف کے گھر کا نام تھا۔ تو حضرت یوسف نے جب وہ نام سنا کہ جو گھر والے ہی جانتے تھے، تو پھر اس طرف مڑ کر ذرا غور سے دیکھنے لگے کہ یہ کون ہے کہ جو میرا وہ نام پکار رہی ہے جو میرے گھر والے جانتے ہیں۔
تو اچانک دیکھا گرتے پڑتے ایک فقیرنی سی ایک خاتون جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جس کا حال مخدوش تھا، وہ قریب آنے لگی۔ تو قریب جیسے آئی تو حضرت یوسف نے غور سے دیکھ کے فرمایا یا زلیخا، یا زلیخا ما لہا، یہ ہو کیا گیا تمہیں، تمہارا یہ کیا حال ہو گیا؟ تو کہنے لگی حسن و وجہ کا یا یوسف، تمہارے چہرے کے حسن نے میرا یہ حال کر دیا۔ تو حضرت یوسف نے بے ساختہ فرمایا کیفا وجدتے نبیا کانا فی آخر الزمان کانا احسن منی وجہا احسن منی خلقا احسن منی خلقا، تم نے اگر آخری زمانے میں آنے والے نبی کو دیکھ لیا ہوتا جس کا چہرہ بھی مجھ سے زیادہ حسین ہے، جس کا اخلاق بھی مجھ سے اونچا ہے، جس کا کردار بھی مجھ سے بلند ہے، تو پھر تمہارا کیا حال ہوتا؟ تو کہنے لگی صدقتا یا یوسف، تم سچ کہہ رہے ہو، وہ تم سے زیادہ حسین ہے۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ کیسے علمت انی صدقت، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں؟ کہنے لگی ہینا ذکرتہ وقع حبہ فی قلبی، جب تم محمد محمد پکار رہے ہو نا تو اس کی محبت میرے دل میں آ گئی۔ اب یوسف میں تم سے نہیں اس سے پیار کرتی ہوں، فوراً حکم الہی، فوراً وحی الہی آئی ہے یوسف یہ سچ کہہ رہی ہے، اب یہ میرے محمد سے محبت کرتی ہے، اور جس کے دل میں میرے محمد کی محبت آ جائے میں اسے جہنم میں نہیں بھیجتا۔ میں نے اسے معاف کیا، تم اس کے ساتھ شادی کرو۔ تو یہ عشق اگر عشق صورت بھی ہو مگر معصوم سے اگر ہو جائے تو پھر وہ عشق بدنام نہیں ہوتا۔ مجھے اجازت دیں تھوڑی دیر عشق پر بات ہو جائے۔ میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نے یہ طے نہیں کیا تھا اپنے آپ سے کہ میں عشق پر بات کروں گا، مگر آپ کی توجہات میری جھولی سی ہیں تو اگر چاہیں تو تھوڑی دیر بات کروں۔ مجھے مولانا 4 مصرے یاد آ رہے ہیں ایک شاعرہ کے، وہ کہتی ہے کہ عشق کی تعریف کرتے ہوئے کہ عشق کی تعریف کسے کہتے ہیں، اس نے ان 4 مصروں میں عشق غلط کو بھی نظم کیا ہے اور عشق صحیح کو بھی نظم کیا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ گفتی کے درین باغ پر از گل قفسی نیست، امروز کے در دام تو افتادے ہم عشق، اے عشق میں آج تیرے دام میں پھنس گئی، کیونکہ تو نے مجھے یہ کہا تھا کہ اس باغ میں جہاں صرف پھول ہی پھول ہیں وہاں کوئی پجرا، کوئی دام، کوئی جو ہے وہ جال نہیں ہے، تو میں تو یہ سمجھ کر اس باغ میں آ گئی تھی کہ یہاں تو پھول ہی پھول ہیں، یہاں تو حسن ہی حسن ہے، یہاں تو دھوکہ نہیں ہے، یہاں تو حقیقت ہی حقیقت ہے۔ تو میں جب یہاں آئی تو مجھے تو تیرے دام نے اے عشق اپنے مجھے گھیر لیا۔ تو تعریف من از عشق ہمانست کے گفتم، عشق کی تعریف تو بس وہی ہے جو میں نے کہہ دی۔ اب عشق کی تعریف ایک عاشق کر رہا ہے کہ تعریف من از عشق ہمانست کے گفتم، در بندے کسی باش کے در بندے کسی نیست، اس کے عاشق بنو جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اب اگر عشق صحیح کی تعریف لینی ہے تو عشق اگر ہونی ہے تو پھر عشق اگر ہونا ہے تو اس سے عشق ہونا ہے کہ جس سے عشق کرنا غلطی نہیں ہے۔ اور کس سے عشق کرنا غلطی نہیں ہے؟ وہ جو کسی کا محتاج نہ ہو، اس سے عشق ہے عشق مجازی، اور وہ جب کسی کا عاشق ہو جائے تو اس سے عشق کرنا ہے عشق حقیقی۔ تو اب میں اگر لفظوں کو سمیٹ لوں تو علی سے عشق عشق مجازی ہے، علی کے اللہ سے عشق عشق حقیقی ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اہل بیت سے عشق ہے جو عشق صحیح ہے، اور عشق صحیح کی پہلی منزل ہے جسے عشق مجازی کہا جاتا ہے، اور وہ اس تعریف پر بھی مولا علی پورے اترتے ہیں۔ تو پورا قرآن عاشق اور معشوق کی گفتگو ہے، کبھی یہ عاشق کبھی وہ عاشق، یہ والی کیفیت رہتی ہے۔ اور اب رنگ دیکھیے اللہ اپنے نبی کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بے تحقیق بالضرور بہت جلد تمہارا رب تمہیں اپنی ایک عطا کے ذریعے سے راضی کرے گا۔
ساری دنیا اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہے، اور اللہ چاہتا یہ ہے میرا مصطفیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ میں اپنا مضمون شروع کرنے جا رہا ہوں۔ علماء کرام تشریف فرمائیں، صاحبان دقت بیٹھے ہیں اس عزاخانے میں تو صدیقی صاحب میں پہلی دفعہ حاضر ہوا ہوں۔ گراؤنڈ میدان سا تھا ایک جو بیچ میں جو باہر سے گزر کے آئے، یہاں میں حاضر رہا کئی سال پہلے۔ تو 28 سفر جو جلوس کی مجلس ہوتی ہے، آپ کا ممنون ہو کہ بہت دیر سے مولانا سے استفادہ ہو رہا تھا، اور اب میں آپ کو کچھ دیر بٹھائے رکھوں گا، تو آپ کا بھی تو جہاد ہونا کہ مجھے بھی برداشت فرمائیں آپ۔ تو یہ جو بات اب کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عزیزو، کسی چیز کا بنا لینا کتنا مشکل ہے وہ بنانے والے جانتے ہیں، مگر اسی چیز کو چلانا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ امام بارگاہ بن گیا، اب اس کو برقرار رکھنا، اس کو محفوظ رکھنا، یہ اس سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ کسی چیز کا وجود جتنا مشکل ہے اس سے زیادہ اس کی بقا مشکل ہے، وہ کس طرح باقی رہے گا۔ 1,24,000 نبیوں کی محنتیں، میں لفظوں کو بدلتا ہوں، 1,23,999 پیغمبروں کی محنتیں اور مشقتیں ایک طرف، اور اکیلے ہمارے نبی کی مشقتیں ایک طرف۔ سرکار نے فرمایا ما اودیا نبی قط کما اودیت، کسی نبی کو اتنی اذیتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا جتنے اکیلے مجھ مصطفیٰ نے تکلیف اٹھائی۔ تمام نبیوں کی محنتیں ایک طرف، ہمارے نبی کی محنت ایک طرف، اور پھر سارے نبیوں کی محنتوں کو ایک جگہ کیجئے، اور پھر ان ساری محنتوں کو ایک جگہ دیکھنے کے بعد دیکھیں تو کربلا کی محنت ایک طرف، تمام ائمہ کی مشقتیں ایک طرف، 1,24,000 نبی، 12 امام، اور اگر نبی مکرم کو اور 12 اماموں کو ملائیں اور خود جناب مولا امیر المومنین کی مشقتوں کو دیکھیں تو یہ ساری مشقتیں محفوظ کیسے رہیں گی؟ یہ خیال مبارک تھا نبی مکرم کے پاس، یہ بچے گا کیسے، یہ رہے گا کیسے؟ اللہ نے تسلی دی ہے میرے مصطفیٰ پریشان نہ ہو، میں ان ساری محنتوں کی بقا فاطمہ زہرا کو قرار دوں گا۔ ایک اپنی عطا سے تمہیں نوازوں گا، ایک ایسی چیز تمہیں دینے جا رہا ہوں جو ساری محنتوں کو محفوظ کر لے گی، اور وہ وجود ہے جناب زہرا کا وجود۔ بہت جلد میں اپنی ایک عطا کے ذریعے تمہیں راضی کروں گا۔ اس آیت کو پلس کیجئے اس آیت کے ساتھ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں خیر ہی خیر فاطمہ عطا کر دی۔ سیدہ تمام تر محنتوں کی ضمانت کو اور حفاظت کو کہا جاتا ہے۔ عزیزو، خواتین کے 4 روپ ہیں۔ خاتون 4 شکلوں میں، 4 کرداروں میں ڈھلتی رہتی ہے۔ سب سے پہلا کردار ایک خاتون کا تمہید زندگی، دوسرا کردار اصل زندگی، تیسرا کردار نتیجہ زندگی، اور چوتھا کردار حسن زندگی۔ یہ 5واں کوئی کردار کسی خاتون کا نہیں ہے۔ سب سے پہلا عنوان کسی خاتون کے لیے تمہید زندگی، جسے بیٹی کہتے ہیں۔ بیٹی پورے خانوادے کے لیے جینے کا، زندگی کا عنوان ہے، مگر تمہیدی عنوان ہے۔ جن گھروں میں بیٹیاں نہیں ہیں ان گھروں میں جینے کی ایک رمق نہیں ہے، جینے کا شوق نہیں ہے۔ جو بیٹی ہے، بیٹی یہ ماں باپ کے لیے جینے کا حوصلہ دینے والی ذات ہے۔ سارے دن کا تھکا ماندہ باپ محنت مشقت کے بعد، مزدوری کے بعد گھر میں داخل ہوا، وہ کون سا چہرہ ہے جو اس کی تھکان کو اتار دیتا ہے؟ وہ بیٹی کا چہرہ ہے۔ وہ ساری پریشانی ایک مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ تمہید زندگی۔ جی ہمارے یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ اگر پہلی بیٹی ہو جائے تو گردن لٹکنا شروع ہو جاتی ہے، دوسری ہو جائے تو کچھ اور حالات ہیں، تیسری پہ تو شاید خودکشی ہو جائے۔ ایک صاحب کے 6ٹھی بیٹی ہوئی، وہ لڈو بانٹ رہے تھے، تو کسی نے کہا صاحب یہاں تو پہلی بیٹی ہوتی ہے تو چہرہ لٹک جاتا ہے، اب 6ٹھی بیٹی پہ بھی لڈو بانٹ رہے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں،
بیٹے کو پڑھانا پڑتا ہے، بیٹی پڑھ کر آتی ہے، محبتوں کو پڑھ کر آتی ہے، احساسات کو پڑھ کر آتی ہے، جذبات کو پڑھ کر آتی ہے۔ جو چیز بیٹی کو سمجھ میں آتی ہے وہ بیٹے کو سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ جن گھروں میں بیٹیاں نہیں ہیں وہاں کی اداسی دیکھنے کی ہے، اور جن گھروں میں بیٹیاں ہیں وہاں کی رونقیں بھی دیکھنے کی ہیں۔ جی، خاص طور پر اس مجمع سے تو 1% بھی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ بیٹی کے ہونے پہ پریشان ہوتا ہو۔ جی، رحمت پروردگار ہے، اس کے آنے سے اللہ کا رزق اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ بیٹی تمہید زندگی ہے، جب یہ رنگ بدلتی ہے، روپ بدلتی ہے، کردار تبدیل کرتی ہے، تو پھر یہ اصل زندگی میں ڈھلتی ہے، جسے زوجہ کہا جاتا ہے۔ جب یہ اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے تو یہ جب زوجہ بن جاتی ہے تو پھر یہ اصل زندگی میں داخل ہو جاتی ہے۔ زوجیت، زوجہ محترمہ نہ کنیز بن کر آئی ہیں، نہ باندھی بن کر آئی ہیں، بلکہ یہ معاون بن کر آئی ہیں، یہ غمگسار بن کر آئی ہیں۔ یہ گھر کو جنت بنانے کے لیے اللہ نے اس رشتے کو قرار دیا ہے۔ اصل زندگی بڑے عظیم اور حسین مناظر ہیں جب اصل زندگی میں انسان کچھ دیر کے لیے قدم رکھے اور سوچے۔ یہی اصل زندگی کی حامل خاتون جب اپنا روپ بدلتی ہے تو پھر یہ نتیجہ زندگی میں ڈھلتی ہے، جیسے ماں کہتے ہیں۔ ماں در حقیقت زندگی کا نتیجہ ہے۔ جس خاتون کی گود میں بچہ نہیں ہے وہ یقیناً کسی بیماری یا کسی پریشانی کا شکار ہے تو وہ علیحدہ بات، لیکن جب تک بچہ اس کی گود میں نہیں آئے گا اس وقت تک وہ نتیجہ زندگی میں اپنے آپ کو محسوس نہیں کر سکتی۔ مگر عزیزان گرامی، بیٹی کسی بھی باپ کے لیے تمہید زندگی کا عنوان بن سکتی ہے۔ ہم اس بیٹی کو سلام کرنے جمع ہوئے ہیں جو مصطفیٰ کے لیے تمہید زندگی ہے۔ ایک ایسی خاتون، ایک ایسی بیٹی جو نبی مکرم کے لیے تمہید زندگی بن جائے۔ فرماتے ہیں جب میں فاطمہ کو دیکھتا ہوں تو تبلیغ دین میں مجھے حوصلہ ملتا ہے۔ جب سب لوگ مجھے پریشان کرتے ہیں تو ایک فاطمہ زہرا کا چہرہ مجھے ان پریشانیوں سے نکال دیتا ہے۔ میں سیدہ کو دیکھ کر ایک صلوات اور عطیہ کریں محمد و آل محمد۔ اس سے بلند صلوات عطیہ کریں۔ کم بات ہے کہ سیدہ کے آنے پہ نبی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور صرف کھڑے نہیں ہوتے بلکہ بڑھتے ہیں اس طرف جہاں سے سیدہ آ رہی ہوتی ہے۔ قامہ لہا نہیں ہے، قامہ الیہا ہے۔ صرف بی بی کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، کھڑے ہو کر اس طرف بڑھے جہاں سے زہرا آ رہی ہوتی ہے، اور صرف بڑھے نہیں ہیں بلکہ قبل یدیہا، ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے۔ اجلسہا فی مجلسہ، اور اس جگہ لا کر پکڑ کر، ہاتھ پکڑ کر لاتے تھے اور اس جگہ بٹھاتے تھے جہاں سرکار خود بیٹھے ہوتے تھے۔ میں جناب اخلاق حیدر صدیقی صاحب نے مجھے ممبر پہ کہا نا کہ آپ آ کر بیٹھیں مجلس پڑھیں، میں یہاں آنے کے بعد کسی بچے سے، کسی جوان سے کہوں بیٹا میں نہیں تم پڑھ لو مجلس، تو شاید صدیقی صاحب فرمائے کہ مولانا آپ کو بیٹھنے کی تو اجازت تھی، بٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ نبی مکرم اگر اپنی جگہ پر سیدہ کو بٹھا رہے ہیں تو ماننا پڑے گا جس نے بیٹھنے کی اجازت دی تھی اسی نے بٹھانے کی اجازت لے لی ہے، کیونکہ یہ تو کچھ کرتے ہی نہیں ہے جب تک کہ وحی نہ آ جائے۔ اور مجھے نقل صاحب کا بڑا حسین جملہ یاد آ رہا ہے۔ نقل صاحب فرماتے ہیں کہ سیدہ کو لاتے تھے، اپنی جگہ بٹھاتے تھے، حدیث خاموش ہے، خود کھڑے رہتے تھے یا بیٹھ جاتے تھے۔ بی بی کو اپنی جگہ بٹھا کے خود کیا ہوتا تھا، خود کیا کرتے تھے؟ حدیث خاموش ہے۔ کون آ رہا ہے؟ سیدہ آ رہی ہیں۔ آیت نازل ہوئی سورہ مبارکہ نور کے اندر، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ ان گھروں کو تعمیر کرو، ان گھروں کی تعظیم کرو جن گھروں میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور اس کی تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ اصحاب کی انجمن لگی ہوئی ہے، آیت نازل ہو گئی،
سرکار دو جہاں سے ایک صحابی محترم نے پوچھا یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں جن کی تعظیم کا اور جن کی تعمیر کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ فرمایا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں۔ بات پوری ہو گئی، آیت آئی، سرکار نے مصداق بھی بتا دیا کہ وہ گھر کون سے ہیں جن گھروں کی تعظیم اور تعمیر کا حکم ہے، مکمل ہو گئی بات۔ وہاں بیٹھے ہوئے ایک اور شخصیت نے آواز دے کر کہا ھذا المکان منہا، یہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے؟ نبی نے بے ساختہ فرمایا نعم من افاضلھا، یہ ان سب سے افضل ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اب سے مولانا کچھ سال پہلے افضلیت امیر المومنین کا ایک مسئلہ ٹی وی چینل پہ شروع ہوا اور اس فقیر نے بھی اپنی کچھ خدمات کو حاضر رکھا۔ اس وقت میں یہ بات ہونے لگی یہ توہین ہے انبیاء کرام کی اگر مولا علی کو نبی مکرم کے علاوہ، سرکار دو جہاں کے علاوہ، سرکار خاتم کے علاوہ اگر مولا علی کو تمام انبیاء سے افضل کہا جائے گا تو یہ انبیاء کی توہین ہے۔ تو اس وقت ہم نے ایک جملہ الحمدللہ ایک ٹی وی چینل پہ بول دیا تھا اور بار بار بولتا ہوں اور آج پھر بول رہا ہوں کہ اگر مولا علی کو ہمارے نبی خاتم کے علاوہ انبیاء کرام سے افضل کہنا یہ انبیاء کی توہین ہے تو حضرت ابوبکر کو مولا علی سے افضل کہنا یہ اہل بیت کی توہین ہے۔ نبی فرما رہے نام من افاضلھا، یہ علی و بطول کا گھر ہے ان سارے گھروں میں افضل ہے۔ بھائی جب گھر نبیوں کے گھروں سے افضل ہے تو گھر میں رہنے والا نبیوں سے افضل کیسے نہیں ہوگا؟ گھر نہیں ہوتا جب تک کہ گھر والا نہ ہو۔ کسی بھی گھر کا مقام ہے اس کے گھر میں رہنے والوں کی وجہ سے، مکان مکین کی وجہ سے ہے نا جی۔ خانہ کعبہ پہ جو اینٹیں لگی ہوئی ہیں، پتھر لگا ہوا ہے، وہ کسی اور جگہ لگے گا تو کوئی اعتبار نہیں، منسوب ہونے کی وجہ سے اعتبار ہے، وہ کیونکہ اللہ سے منسوب ہو گیا ہے۔ اس امام بارگاہ میں بھی سیمنٹ پتھر لگا ہے، یہ آپ کے گھر میں بھی لگا ہے، اسی کمپنی کا سیمنٹ لگا ہوا ہے، یہاں بھی وہاں بھی، مگر یہاں آپ جوتیاں اتار کے آتے ہیں اور وہاں جب چاہے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ نسبت کا فرق ہے۔ یہ کس کا گھر ہے؟ یہ منسوب ہو گیا امام حسین کے ساتھ۔ تو جب اہل بیت کا گھر انبیاء کے گھروں سے افضل ہے تو اہل بیت انبیاء سے افضل کیسے نہیں ہوگا؟ اور پھر ایک صاحب سے تو ہماری بڑی اس وقت میں بڑا گھمسان کا موقع رہا اور ایک صاحب فرمانے لگے کہ مولانا یہ آپ کیا بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی کہ آپ مجھے بتائیے کیا یہ آپ کے ہاں حدیث ہے یا نہیں؟ علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، نبی نے فرمایا میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہے۔ کہنے لگے ہاں ہیں۔ میں نے کہا اس سے مراد کون ہے؟ تو اپنے ریش مبارک پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمانے لگے ہمیں۔ یعنی جب آپ کی بات آئے تو انبیاء بنی اسرائیل سے امت مصطفیٰ کے علماء افضل ہو جائیں، اور جب میں کہوں ان علماء سے مراد محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، تمہید زندگی جو نبی کے لیے بن جائے وہ جناب زہرا کی ذات۔ اور یہی وجود جب اپنا کردار تبدیل کر رہی ہے تو یہ اصل زندگی میں ڈھل رہی ہے اور زوجہ بن رہی ہے، وہ بھی علی کی زوجہ۔ ہاں عزیزو، میں نے ایک حدیث کو اور جگہوں پر مختلف مضامین کے ساتھ دیکھا، یعنی آیت کا آغاز، حدیث کا آغاز ایک جیسا ہو رہا ہے، لولا علی لما کانت النقطۃ فی القرآن، اگر علی نہ ہوتے تو قرآن میں نقطہ نہ ہوتا۔ مولا علی نے قرآن میں نقطے ڈلوائے، مولا علی نے قرآن میں اعراب ڈلوائے۔ جی مولا علی نے ابو الاسود دوئلی سے فرمایا کاغذ قلم لے کر بیٹھو، لوگ غلط قرآن پڑھ سکتے ہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ قرآن کیسے پڑھا جائے گا۔ مولا علی نے قرآن پہ اعراب ڈلوائے، نقطے ڈلوائے۔ لولا علی لما کانت السجدۃ للکعبہ، اگر علی نہ ہوتے تو خانہ کعبہ کو سجدہ ہی نہ ہوتا۔
جب مولا عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے تھے نا، جب مولا حسین نے فرمایا تھا حسین عباس بتاؤ ہم مکہ چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں، تو مولا عباس نے فرمایا کہ مولا کہاں کھڑے ہو کر خطبہ دوں، کیا کہوں، کہاں جا کے کہوں؟ حضرت نے فرمایا خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر خطبہ کرو۔ اور کعبے کی چھت پہ عباس ایسے نظر آ رہے تھے جیسے ہماری چھتوں پہ علم نظر آتا ہے۔ اس خطبے میں 32 جملے ہیں، اس خطبے میں مولا عباس کے 32 جملے، ایک جملہ جو میرے مضمون میں اس وقت ہے، حضرت نے فرمایا الحمدللہ الذی شرف ھذا، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اس گھر کو شرف عطا کیا ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے۔ بڑی عنایت آپ کی توجہ ہو گئی۔ حضرت امام حسین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اس گھر کو شرف عطا کیا ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے۔ میں ہاتھ جوڑ کر مولا عباس سے کہوں مولا آپ کے بھی تو بابا علی ہیں، آپ نے فرما دیا ہوتا حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اس گھر کو شرف عطا کیا میرے بابا کے قدموں کی وجہ سے۔ ادب جس میں قربان ہو جائے اسے عباس کہتے ہیں۔ حسین بیٹھے ہوئے ہیں میں کیسے کہہ دوں میرے بابا؟ امام حسین کے ہوتے ہوئے حضرت عباس نہیں فرما رہے میرے بابا، فرما رہے حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اسے شرف عطا کیا ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے۔ کانا بالامس بہتا سارا قبلتن، یہ کل تک اینٹوں اور پتھروں کا گھر تھا، یہ علی کے قدموں کی وجہ سے قبلہ بنا ہے۔ مجھے خوف ہے میں جتنے فضائل پڑھوں گا اتنی مرتبہ یہ نعرہ ضرور لگے گا، اور نعرہ نہیں لگے تو پھر پاکستان اور ہندوستان اور ہمارے علاقے کی مجلس کیسے شمار ہوگی؟ ایسے لگائیے، آپ لگائیے۔ جی دل کھول کے، جی ماشاءاللہ آپ کی آواز نفس ہو کر آپ کے اللہ کے گھر جائے۔ جب بخت کلندر علی 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 مقدر کا باپا علی علی مقدر کا مولا علی علی کمبر کا مولا علی علی جبریل کا ٹیچر علی علی ٹھیک ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھیں گا بات آگے جائے، تھوڑی سی گفتگو اور آگے بڑھے۔ اگر علی نہ ہوتے تو کعبہ کے لیے کوئی سجدہ کرنے والا نہ ہوتا، اگر علی نہ ہوتے تو قرآن میں نقطہ نہ ہوتا، لولا علی لما کان الاسلام، اگر علی نہ ہوتے تو اسلام ہی نہ ہوتا۔ اے علی نہ ہوتے
تو پھر اب بیٹھے رہیں گے آپ. ایک بلند صلوات پڑھیں نبی. بھائی فضائل کا ایک منفرد عنوان اسے کہا جا سکتا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو کعبے کے لیے سجدہ گزار نہ ہوتا، اگر علی نہ ہوتے تو قرآن میں نقطہ نہ ہوتا، اور خلاصہ کر دیا اگر علی نہ ہوتے تو اسلام ہی نہ ہوتا. اور پھر ایک بہت بڑے نام نے تو کہا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا. اور سرکار فرما رہے ہیں لولا علی لما کانت لفاطمہ کف علی وجہ الارض، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا اس پوری زمین پر کوئی شوہر ہی نہ. آدم فمن دونا، آدم اور آدم کے علاوہ. بھئی توجہ چاہوں گا، جناب سیدہ کے فضائل کا ایک منفرد باب ہے. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا، آدم اور آدم کے علاوہ. میں نے اس فرمان کی شرح میں جو علماء کرام جو اساتذہ نے کچھ لکھا ہے انہیں پڑھا تو ایک عجیب ماحول اور عجیب ایک منظر بنتا نظر آیا. کیوں آدم علیہ السلام کا معصوم نے نام لیا، حضرت ابراہیم کا کیوں نہیں لیا؟ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ابراہیم اور ابراہیم کے علاوہ کوئی فاطمہ کا شوہر نہ ہوتا؟ اس پوری زمین پر کوئی فاطمہ کا شوہر ہونے کے مقام ہی نہیں رکھتا، منزلت ہی نہیں رکھتا. جی حضرت نے آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے علاوہ بول کر اول اور آخر کو بیان کیا ہے. بڑی نایت آپ بھی توجہ دیں. یعنی اول سے لے کر آخر تک، آدم سے لے کر قیامت تک کوئی ایسا وجود ہی نہیں ہے جو فاطمہ کے برابر آ سکے. کوئی اس قابل ہی نہیں ہے کہ جو فاطمہ کے برابر آ سکے. یہ کوئی کم بات نہیں ہے. جناب معصومہ کے زمانے میں ان کے برابر کوئی مرد نہیں تھا، بی بی کی شادی نہیں ہوئی. جناب مریم کے زمانے میں ان کے برابر کا کوئی مرد نہیں تھا، جناب مریم کی شادی نہیں ہوئی. لیکن جناب زہرا کے لیے نبی مکرم نے، امام صادق نے، یہ دو قول ہیں، امام صادق سے علیحدہ ہے، سرکار دو جہاں سے علیحدہ ہے، فرمایا کہ پوری کائنات میں کوئی فاطمہ کے برابر ہی نہیں. میں ملتان میں مجلس پڑھ رہا ہوں، ولائی شہر ہے، مولائیوں کا شہر ہے. اس میں ایک اور حسین پہلو بھی ہے. آدم فمن دونا، آدم علیہ السلام کسی بھی آدمی خاتون سے شادی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دادا ہیں. دادا پوتی، پوتی دادا پر حرام. جب دادا اور پوتی میں شادی نہیں ہو سکتی تو معصوم نے نام کیوں لیا؟ توجہ چاہوں گا، شاید میری بات پہنچ گئی ہے. جب حضرت آدم سے پوتی کا عقد ہو ہی نہیں سکتا، دادا سے پوتی کا عقد ہو ہی نہیں سکتا، جبھی تو حضرت آدم کے لیے علیحدہ سے خاتون کو، علیحدہ سے ایک وجود کو خلق کیا گیا. حضرت آدم کے لیے، حضرت آدم کی اولاد سے تو ان کی زوجہ ہی نہیں ہو سکتی. اولاد تو حرام ہے نا اجداد کے اوپر. تو جناب زہرا کے نام کے ساتھ نبی نے کیوں حضرت آدم کا نام لیا؟ ایک بہت عجیب سا منظر بنے گا اگر آپ کی توجہ ہو جائے. اور منظر یہ بنے گا کہ سیدہ وہ وجود ہیں جو تدریجاً نازل نہیں ہوئی ہے، اسلاب شامخہ ارحام مطہرہ سے ہوتی ہوئی. نہیں، توجہ چاہوں گا آپ حضرات سے. دیکھیے قرآن کے دو نزول ہیں، قرآن کے دو نزول ہیں، ایک نزول دفعی ہے، ایک نزول تدریجی ہے. قرآن 23 برس میں تدریجاً نازل ہوا ہے. سرکار دو جہاں پر، حضرت کے وجود مبارک پر، قلب مصطفیٰ پر 23 برس تک تدریجاً قرآن نازل ہوا. یہ بھی نزول قرآنی ہے.
اور شب قدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر دفعتاً نازل ہوا. بھائی جب شب قدر میں قرآن اتر گیا تھا تو پھر 23 سال تک کیا ہوا؟ 23 سال تک قرآن اترتا رہا تو شب قدر میں کیا اتر گیا؟ قرآن کے 2 نزول ہیں. سنی شیعہ نے لکھا ہے، یعنی یہ بحث وہ ہے کہ جو اہل سنت کے لیے قابل قبول ہے، شیعہ علماء نے بھی اس کو اسی انداز سے سجایا ہے. قرآن دفعتاً نازل ہوا ہے شب قدر میں، قرآن تدریجاً نازل ہوا ہے 23 برس کے اندر سرکار دو جہاں کے اوپر. ائمہ اہل بیت کے باب میں اصحاب شامخہ ارحام مطہرہ، زیارت وارثہ یہاں یقیناً کہیں لکھی بھی ہو، اصحاب شامخہ ارحام مطہرہ سے ہوتے ہوئے یہ تدریجاً نزول ہے، لیکن سیدہ دفعتاً آئی ہے. سیدہ اصحاب شامخہ سے ہوتی بھی نہیں آئی ہے، بلکہ نبی مکرم کو جنت کا وہ پھل لا کر کھلایا گیا جو اس درخت میں لگا تھا جس درخت کو شجرہ طوبہ کہا جاتا ہے. اور حدیث کہتی ہے الذی غرس اللہ بیدہ، وہ درخت شجرہ طوبہ جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے خود لگایا تھا. اس درخت میں ایک ہی پھل نکلا جسے نور فاطمہ کہا جاتا ہے. اور جبریل امی وہ پھل لے کر آئے، سرکار دو جہاں کو دیا، سرکار نے اسے 2 نیم کیا، اس میں سے نور نکلنے لگا. پوچھا جبریل یہ نور کیسا ہے؟ فرمایا نور فاطمہ ہے. سیدہ کا نور نبی مکرم نے ایک جنت کے پھل کی صورت میں اپنے وجود میں اتارا. اسے کہتے ہیں نزول دفعی. دفعتاً سرکار دو جہاں کے وجود پر اللہ نے نور سیدہ کو اتارا ہے. اور جب نور سیدہ سرکار دو جہاں کے وجود مبارک میں اتر گیا تو پھر ایک فرماتے ہیں مجھے ایک سنگینی محسوس ہونے لگی، اور حکم آیا کہ خدیجہ کے قریب جائیں تاکہ نور سیدہ منتقل ہو جائے. اور نور سیدہ جب منتقل ہوا تو سیدہ کے پاس، نور سیدہ کے پاس، سیدہ خدیجہ کے پاس نور سیدہ ایسے نہیں رہا جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے. خبردار، اپنے آپ سے مقایسہ کرنے والا وہ مسلمان نہیں، شیطان کہلاتا ہے. جی شیطان نے مقایسہ کیا تھا نا، ان کے ساتھ اپنا مقایسہ نہیں ہوگا. اور پھر شاعر 2 مصروں میں کہتا ہے کہ وہ جو 40 دن تک سرکار نے چلہ کاٹا اور اس کے بعد نور سیدہ نبی مکرم کے پر اتارا گیا. شاعر کہتا ہے اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، اے جبین مصطفیٰ. کوثر نقوی صاحب کے 2 مصرے ہیں کراچی کے شاعر، اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ. توجہ کر لیا آپ نے؟ لولا علی لما کانت لفاطمہ کف علی وجہ الارض. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے کوئی برابر نہیں تھا. دنیا میں جوڑے بنائے جاتے ہیں برابری کی بنیاد پر، غلط ہے. کوئی برابری کی بنیاد پہ جوڑا نہیں ہوتا. صرف ایک جوڑا بنائے برابری کی بنیاد پر. مولانا فلاں کی بیٹی فلاں کا بیٹا دونوں اتنے پڑھے ہوئے ہیں، دونوں خاندانی ہیں، دونوں مالی اعتبار سے مضبوط ہیں، یہ برابری نہیں ہوتی. دنیا کی کوئی بیوی اپنے شوہر کے برابر نہیں ہے. قربان جائیں جناب خدیجہ کی جوتیوں پر، جب جناب خدیجہ نبی کے برابر نہیں ہے تو پھر کون دنیا کی خاتون ہوگی جو اپنے شوہر کے برابر ہوگی؟ صرف ایک ہی جوڑا ہے جو برابری کی بنیاد پر ہے، وہ علی و بطول کا جوڑا ہے. پھر ہمارے یہاں کہا جاتا ہے محاورتاً کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں. ارے بھائی بہت اچھا رشتہ ہو گیا فلاں کی بیٹی کا فلاں کے بیٹے کے ساتھ. جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں. بھائی جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں تو زمین پہ ٹوٹتے کیوں ہیں؟ اللہ کا بنایا ہوا تو ٹوٹتا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جوڑے آسمانوں پر نہیں بنتے، جوڑا آسمان پر بنا ہے. اور وہ سیدہ کا جوڑا ہے مولا علی کے ساتھ. واحد جوڑا ہے جسے اللہ نے آسمان پہ طے کیا ہے. اور روایت کا بڑا عجیب رنگ ہے. روایت کہتی ہے کہ نبی مکرم فرماتے ہیں کہ اللہ نے سیدہ کا نکاح جب علی سے عرش پر پڑھا دیا تو سیدہ کے نور سے اللہ نے کہا اے سیدہ میں نے تمہارا نکاح علی سے پڑھا دیا ہے. جی ہمارے یہاں تو شادی سے پہلے پوچھا جاتا ہے نا، مگر روایت کہہ رہی ہے کہ اللہ نے نکاح پڑھا کر کہا کہ میں نے تمہارا نکاح علی سے پڑھا دیا ہے.
میں نے اپنے ایک استاد سے پوچھا، استاد یہ کیسے سمجھوں گا؟ کہنے لگے تمہیں راضیہ اور مرضیہ سمجھ میں نہیں آئی؟ جس کا پورا وجود اللہ کے حوالے ہو۔ اور پھر فرمایا ہے میرے حبیب اب زمین پر میری فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ پڑھا دو۔ میں نے عرش پر فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ پڑھا دیا، اور عرش پر جب نکاح پڑھایا ہے تو فاطمہ کا جو مہر قرار دیا ہے وہ سیدہ سے جب پوچھا کہ تمہارا مہر کیا قرار دو، تو حضرت نے فرمایا یا اللہ امت مصطفیٰ، میرے بابا کی امت کی بخشش، میں بابا کا کلمہ پڑھنے والے کو دوزخ میں نہیں دیکھنا چاہتا، امت مصطفیٰ کی نجات میرا مہر ہے۔ سیدہ کا مہر امت مصطفیٰ کی نجات ہے۔ مہر دیتا کون ہے؟ دے دیا نا آپ نے تو جلدی بتا دیجئے۔ شوہر دیتا ہے بھائی، یہ کوئی مشکل سوال تھا؟ کون دیتا ہے مہر؟ شوہر دیتا ہے نا۔ سیدہ کا مہر ہے امت کی نجات۔ یہ مہر کون دے گا؟ امت کو شوق جنت میں جانے کا ہے، اور علی کا نام سن کر چہرہ اترنے لگتا ہے۔ جنت کا شوق ہے، مگر یہ یاد رہے کہ جنت بغیر حب علی کے نہیں ملے گی۔ یہ جب اصل زندگی میں داخل ہوتی ہے تو زوجہ بن جاتی ہے، اور زوجہ بھی ہو اور علی کی زوجہ ہو، اور پھر یہ جب ایک اور روپ اپناتی ہے تو یہ نتیجہ زندگی کہلاتی ہے، یہ ماں بن جاتی ہے، اور ماں ہے تو حسنین کی ماں ہے، حسنین جیسے بچوں کی ماں۔ اور پھر ایک اور عنوان ہے، وہ ہے حسن زندگی، جسے کہتے ہیں بہن۔ بہن حسن زندگی ہے۔ جن کے ہاں بہن ہے ان کی زندگی کا حسن کچھ اور ہے، جن کے ہاں بہن نہیں ہے ان کی زندگی کے اندر بے رونقی کچھ اور ہے۔ حسن زندگی ایک بہن ہے۔ سیدہ کے ہاں 4 رشتے ہیں، تمہید زندگی، اصل زندگی، نتیجہ زندگی، مگر سیدہ کے ہاں ایک رشتے کے لیے ثانیہ زہرا کی ضرورت تھی، تو حسن زندگی کا عنوان ہوگا ثانیہ زہرا کے ساتھ، جنہیں زینب کبریٰ کہا جاتا ہے۔ کچھ کم مقام نہیں ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ روایت پڑھی کہ جیسے نبی سیدہ کے آنے میں کھڑے ہو جاتے تھے، بڑھ کر استقبال کرتے تھے، ایسے جناب زینب کے آنے پر امام حسن اور حسین کھڑے ہو کر بڑھ کر اپنی بہن کا استقبال کرتے تھے، ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے، اجلالا لہا، ان کی تجلیل میں، ان کی عظمت کی وجہ سے۔ اور پھر امام حسین وہاں لا کر بٹھاتے تھے جہاں خود بیٹھے ہوتے تھے۔ جس کے ہاں زینب جیسی بہن ہو، اس حسین کا حسن تو پھر یہی ہوگا نا کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی حسین مولا کی قربانی تازہ ترین قربانی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ابھی کچھ دن پہلے کربلا بپا ہوئی ہے۔ یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ اس حسن زندگی کی وجہ سے ہو رہا ہے جسے زینب کبریٰ کہا جاتا ہے۔ فضائل جناب زینب میں ایک عجیب باب ہے۔ حسن زندگی ایک خاتون کے لیے بہن کا رشتہ ہے۔ جب نبی مکرم نے چادر میں پنجتن کو لے لیا تو کبھی غور فرمایا کہ جناب زینب وہیں تھیں۔ حضرت ام سلمہ کے لیے تو ملا کہ انہوں نے چادر کا کونا ہٹا کر اندر آنا چاہا، اور نبی نے کونا کھینچ کے فرمایا انت علی خیر، تم خیر پر ہو مگر اہل بیت میں نہیں ہو۔ لیکن کہیں ملا کہ جناب زینب چادر کے اندر آئی ہو؟ قاعدتاً تاریخی شواہد تو یہی کہتے ہیں وہیں تھیں۔ بچی، اس عمر کی بچی کہاں ہوگی؟ گھر میں۔ گھر کا قاعدہ یہی ہے کہ وہیں تھیں، مگر کہیں جھوٹی روایت بھی کسی نے پیش کی کہ جناب زینب نے چادر میں آنے کے لیے ارادہ کیا ہو۔ اسی لیے تو عقیدہ بنی ہاشم ہے
جانتی ہیں کہ کیا میری جگہ ہے، جانتی ہیں کیا میری جگہ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر عصمت کبریٰ پر فائز بی بی کا اختار منہ سورج دیکھ لے تو قیامت آ جائے گی۔ جب مولا علی کو لے جا رہے تھے نا تو جناب زہرا نے آواز لے کر کہا تھا خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے بال پریشان کر رہے ہوں۔ بی بی نے اپنی چادر کھینچتے ہوئے فرمایا میں اپنے بال پریشان کر رہے ہوں۔ تو روایت کہتی ہے مسجد نبوی کی دیواریں فضا میں اٹھ گئی، اتنی اٹھ گئی تھی مسجد نبوی کی دیواریں کہ گھوڑا نیچے سے گزر سکتا تھا۔ جناب زہرا قیامت لا رہی تھی یہ کہہ کر کہ میں اپنے بال پریشان کر رہی ہوں، علی کو چھوڑ دو۔ مولا نے مڑ کر دیکھا اور فرمایا فاطمہ گھر میں واپس چلی جاؤ، قیامت نہ لاؤ، قیامت نہ لاؤ۔ اگر عصمت کبریٰ پر فائز بی بی جو چادر میں آئے گی اس کا ایک تارے منہ آسمان دیکھ لے، سورج دیکھ لے تو قیامت آ جائے گی۔ جناب زینب کو بتایا مجھے کوفہ جانا ہے، مجھے شام کی راہوں سے گزرنا ہے، مجھے شام کے دربار میں جانا ہے۔ بڑا جگر ہے اس بی بی کا، بڑا حوصلہ ہے جناب زینب کبریٰ کا۔ یہ بی بی مصیبتوں کا کعبہ بی بی ہے، جس کے گرد مصیبتیں طواف کریں نا وہ جناب زینب کا وجود ہے۔ 3 سال کا سن ہے جناب زینب، 3 سال کا سن ہے بی بی کا۔ نبی مکرم ہر روز نماز فجر کے بعد در سیدہ پہ کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومادن الرسالہ ومختلف الملائکہ۔ روزانہ دروازہ کھولا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی گھر کا فرد آگے بڑھ کر نبی کا استقبال کرتا ہے، نبی کو گھر میں آنے کا کہا جاتا ہے، نبی کبھی تشریف لاتے ہیں اور کبھی سلام کر کے آپ تشریف لے جاتے ہیں۔ ایک دن جب نبی نے سلام کیا تو دروازہ کھلا، سامنے کیا دیکھا زینب کھڑی ہے۔ جتنا پیار نبی مکرم کو امام حسین سے ہے نا اس سے کچھ کم پیار نہیں ہے جناب زینب سے۔ آگے بڑھ کے پیشانی کا بوسہ دیا، فرمایا بیٹا زینب تم دروازے پر کیوں آئی ہو؟ کہا نانا رات کو میں نے خواب دیکھا ہے۔ اماں زہرا فرماتی ہے نانا سے تعبیر پوچھو۔ نبی مکرم سامنے بیٹھے ہیں، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے تکلف کر کے نہ روئیں۔ نبی مکرم سامنے تشریف فرما ہے، جناب زینب خواب بتا رہی ہے، نانا میں نے خواب میں دیکھا ایک صحرا میں تنہا ہوں، ایک صحرا میں تنہا ہوں، نانا تیز آندھی چل رہی ہے، میرے پیر زمین سے اکھڑ رہے ہیں، دور میں نے ایک درخت کو دیکھا، میں نے اس کا سہارا لیا مگر آندھی کا جھونکا آیا، وہ درخت زمین سے اکھڑ گیا۔ نانا پھر مجھے دور ایک اور درخت نظر آیا، میں نے اس کا سہارا لیا مگر کچھ دیر کے بعد وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا۔ نانا پھر ایک اور مجھے درخت نظر آیا، میں نے اس کا سہارا لیا، ایک تیز آندھی کے جھونکے نے وہ درخت بھی زمین سے اکھاڑ دیا۔ نانا اب دور دور تک کوئی درخت نہیں تھا، تیز آندھی چل رہی تھی، میرے پیر زمین سے اکھڑ رہے تھے۔ نانا اگر خواب یہاں مکمل ہو گیا ہوتا تو میں آپ کو زحمت نہ دیتی، تیز آندھی چلتی رہی، دور دور تک کوئی سہارا نہیں تھا، میرے سر سے چادر اتر گئی۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا زینب تمہارے 3 سہارے ہیں، تمہارا بابا علی تمہارا سہارا، تمہارا بھائی حسن تمہارا سہارا، تمہارا بھائی حسین تمہارا سہارا، اور ایک بیابان ہوگا جہاں تمہارے تینوں سہارے چھن جائیں گے، اور اے میری بچی تمہارے سر سے چادر اتر جائے گی۔ یہ نبی مکرم نے خواب کی تعبیر بتا دی۔ کہتے ہیں کہ جب علی اکبر جوان ہوئے تو بار بار سوچتی تھی جس کے علی اکبر جیسا کڑیل بھتیجا ہو اس کے سر سے چادر کون اتارے گا؟ جب عباس علمدار کو دیکھتی تھی تو سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے سر سے چادر کون اتارے گا؟ لیکن عزیزانو کربلا کے میدان میں جب عباس کے بازو کٹ گئے، یہ جو بیویوں کا سہارا عباس،
کربلا کے میدان میں جب گرز کھا کے زمین پر گر گیا، میں نے عجیب منظر دیکھا کربلا میں مقتل میں کہ جب امام حسین نے حضرت عباس کی آواز سنی نا، مولا میرا سلام ہے آخر کی جگہ، تو امام گھوڑے پر بیٹھ کر اس جانب روانہ ہوئے جہاں سے حضرت عباس کے گرنے کی خبر آئی تھی۔ آدھے میدان میں جا کر واپس خیموں کی طرف آ گئے، پھر خیموں کے درمیان آ کر پھر اس طرف گئے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ امام حسین دو امروں کے درمیان دائر تھے، کبھی عباس کی طرف جاتے تھے، کبھی خیموں کی طرف آتے تھے۔ جب پوچھا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ جاتے تھے تو خیال آتا تھا زینب پر حملہ ہو جائے گا، واپس آتے تھے تو خیال آتا تھا کہ عباس مجھے آواز دے رہا ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں زدارو، اس بیوی کا بڑا حوصلہ ہے۔ جناب زینب، میری بیوی نے طلع زینبیہ سے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھا۔ عرب دنیا کا دستور تھا اگر کوئی عرب خاتون رستے پر آ کھڑی ہو جائے اور دونوں ہاتھ اپنے سر پہ رکھ لے تو گزرتے ہوئے لوگ سمجھ جاتے تھے اس کی کوئی حاجت ہے۔ جب امام حسین پہ خنجر چل رہا تھا نا تو جناب زینب نے 10 مرتبہ سر پہ ہاتھ رکھا۔ اگر کسی نے پڑھ کر علی کی بیٹی سے نہیں پوچھا تمہاری کیا حاجت ہے، تو پھر آواز دے کر کوئی ہے جو میرے ماں جائے کو بچائے۔ اگر کسی نے آواز نہ دی، کسی نے میری بیوی کی پکار پر میری بیوی کی مدد نہ کی، اور وہ منظر آ گیا کہ زمین کربلا کو زلزلہ آنے لگا، سیاہ آندھیاں چلنے لگی، بھتیجے کا بازو جا کے ہلایا، زین العابدین اٹھو، یہ سیاہ آندھیاں کیسی ہیں؟ فرمایا پھوپھی اماں ذرا سہارا دیجئے، خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹا، نیزے کی ہنی پر حجت خدا کا سر تھا۔ مولا حسین ایک مرتبہ سر کٹ چکا اور حسین میدان کربلا میں شہید کر لیے جا چکے۔ عاشور کا دن ڈھلنے لگا، خیمے جلنے لگے۔ یزیدی سپاہ کا ایک لشکر کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک بی بی جلتے ہوئے خیمے میں جانا چاہتی ہے، مگر خیمے کی آگ اس کو روک دیتی ہے۔ اس کا سر جا کر خیمے کے جلتے ہوئے چوبوں سے جا کے لگتا ہے اور وہ رستہ بدل بدل کے چاہتی ہے کہ خیمے میں چلی جائے۔ تو یہ کہتا ہے مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ شاید کسی نے اس کے سر پہ چوٹ ماری ہے جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہے اور اسے نظر نہیں آ رہا کہ یہ آگ میں جا رہی ہے۔ وہ کہتا ہے میں دوڑتا آیا اور میں نے آ کر کہا بی بی تمہیں نظر نہیں آ رہا آگے آگ چل رہی ہے؟ تو خاتون مڑی اور مڑ کر مجھے دیکھ کر کہنے لگی یا شیخ اِنَّ لَنَا فِيهَا حَلِيلٌ، اس خیمے میں ہمارا ایک بیمار رہ گیا ہے جو اپنے پیروں سے چل کر نہیں آ سکتا۔ وہ کہتا ہے تب مجھے سمجھ میں آیا کہ علی کی بیٹی زینب ہے، اور وہ بی بی خیمے میں گئی، اپنی پشت پر اپنا بیمار بھتیجا اٹھا کر آئی، اور ایک مرتبہ آواز دی کوئی ہے جو آل رسول کی مدد کرے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجلس ہو گئی، گریہ ہو گیا، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ ایک ماں کی مجلس ترحیم ہے، ایک زوجہ کی مجلس ترحیم ہے۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ کربلا میں کچھ ماؤں کو بھی سلام کرتا ہوا گزر جاؤں۔ کربلا میں 9 مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قربان کیا ہے، مگر رونے والوں کچھ مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے لاشیں دیکھ لیے، مگر ایک ماں ایسی ہے جس کے 4 بچے قربان ہوئے، اس نے تو اپنے بچوں کے لاشوں اور سروں کو بھی نہیں دیکھا، اور وہ ماں ہے ام البنین ماں، عباس کی ماں، عباس مولا کے 4 بھائیوں کی ماں، جناب ام البنین کے 4 بیٹے کربلا میں قربان ہو گئے۔ بشیر ابن جزرم کہتا ہے کہ جب امام سجاد مدینہ پہنچے تو مجھے فرمایا کہ بشیر ہم شہر کے باہر خیمہ لگا کے بیٹھیں گے، تم مدینے میں جا کے سنانی سناؤ، اے مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ بشیر نے کالا علم ہاتھ میں لیا، مدینے کی گلیوں میں آوازیں دیتا جا رہا تھا، اے اہل یثرب اب یثرب رہنے کے قابل نہیں رہا، حسین کا لوٹا ہوا قافلہ واپس آیا ہے۔ بشیر کہتے ہیں کہ میں مختلف محلوں سے ہوتا ہوا جب محلہ بنی ہاشم میں پہنچا اور میں نے پہلی آواز وہاں لگائی، اے مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، حسین کا لوٹا ہوا قافلہ واپس آیا ہے۔ تو ایک دروازہ کھلا، ایک گھر سے ایک بیوی باہر آئی،
جس کا جلال ایسا تھا کہ میرے وجود پر تھرتری طاری ہونے لگی. اس کے ہاتھ میں عصا تھا، کندھے پر ایک بچے کو بٹھایا ہوا تھا، قوی ہیکل بیوی تھی، جلالت کے ساتھ گھر سے باہر آ گئی تھی. مجھے آواز دے کر کہا بشیر کس حسین کی بات کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا میں حسین ابن علی کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا بتاؤ حسین کے ساتھ کیا ہوا کربلا میں؟ تو کہا بی بی میں جان سکتا ہوں کہ آپ کون ہیں؟ بشیر کہتے ہیں میں نے کہا بی بی آپ کون ہیں جن سے میں بات کر رہا ہوں؟ تو کہا میں عباس کی ماں ام المنی ہوں. بشیر کہتے ہیں میں نے کہا بی بی حسین کو کربلا میں بھوکا پیاسا مار دیا گیا. تو ایک مرتبہ جلال میں آ کر کہنے لگی میں عباس کو دودھ نہیں بخشوں گی. بشیر نے آگے بڑھ کر کہا بی بی میں آپ کے عباس کا حال بتاؤں؟ کہا نہیں مجھے حسین کا حال بتاؤ. کہا بی بی میں آپ کے اون کا حال بتاؤں؟ کہا نہیں مجھے حسین کا حال بتاؤ. بشیر کہتے ہیں میں نے کہا بی بی میں آپ کے جعفر کا آپ کے عثمان کا حال بتاؤں؟ کہا مجھے حسین کا حال بتاؤ. کہا میں نے کہا حسین کو کربلا میں گھیر کر تنہا کر کے مارا ہے، حسین کا کوئی مددگار باقی نہیں رہا. تو زمین پہ پیر مارتے ہوئے کہا عباس کہاں تھا؟ کہا بی بی عباس کے بازو کاٹے جا چکے تھے، عباس کے سر پہ گرز لگ چکا تھا، عباس کربلا میں مارا جا چکا تھا. جب حسین کا سر تن سے علیحدہ ہوا. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، مرحومین مغفورین منظورین کے درجات کو بلند فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، پسماندگان کو کار خیر کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امور مسلمین کی اصلاح فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص تمام مرحومین مومنین مومنات بالخصوص جناب اخلاق حیدر صدیقی صاحب کے تمام مرحومین، مرحومہ اہلیہ والدین اخلاق حیدر صدیقی صاحب شیرازاد